السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونبلوکم بالشر والخیر فتنة وإلینا ترجعون۔ محترم حضرات، آج کے دور میں جہاں چاروں طرف فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے، فتنوں کے دور میں ہم مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، چند مختصر سی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم امتحان کے طور پر تمہیں شر اور خیر دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں، اور تم سب آخر کار ہماری طرف ہی لوٹائی دی جاؤ گے۔ یعنی کبھی ہم مصائب و آلام کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں، کبھی خوشحالی کے ذریعے، کبھی مختلف بیماریوں کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی صحت و تندرستی کے ذریعے، کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی زیادہ مال دے کر تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اس آیت مبارکہ میں یہ ثابت ہوا کہ اہل ایمان کو دنیا میں فتنوں سے دوچار ہونا ہی ہوتا ہے، اور انہیں مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مختلف فتنوں کے دور کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کن راستوں کو اختیار کرنا چاہیے، چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ فتنوں کے دور میں سب سے پہلے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جو ان فتنوں سے بچا سکے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، تم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ان میں سے جو ظاہر ہوں ان سے بھی اور جو باطن ہو ان سے بھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ان میں سے جو ظاہر ہوں ان سے بھی اور جو باطن ہوں ان سے بھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اے محمد، جب آپ نماز پڑھ لیں تو یہ دعا پڑھا کریں، اے اللہ میں اللہم انی اسألکا فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا أردت بعبادك فتنة فأقضي إليك غیر مفتون، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں کو چھوڑنے، مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس مبتلا کیے بغیر میری روح قبض کر لینا۔ دوسرا راستہ یہ ہے فتنوں سے بچنے کے لیے عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا۔ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو عقیدہ توحید پر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے قائم رہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ہی مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اس پر جو بھی آزمائش آتی ہے اور جو بھی فتنہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وما یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح تیسری جو چیز ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے،
کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس میں تدبر غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، فتنوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے فتنوں کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی دکھاتا ہے اور راہ برحق پر گامزن کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ دینی علم حاصل کر لیا کرے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دینی علم حاصل کریں، کیونکہ علم وہ نور ہے جو فتنوں کے تاریک راستوں کو روشن کرتا ہے، جبکہ علم کے مقابلے میں جہالت و تاریکی جو انسان کو تباہ کر کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ آج کل جو نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، جس طرح اسلامی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ہر آئے دن شکوک و شبہات پیدا کر کے نئی نسل کو دین سے بیزار کرنے کی مضمون کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ان سب چیزوں کا مقابلہ قرآن و حدیث پر مبنی شرعی علم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے دینی علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پانچواں جو طریقہ ہے فتنوں سے بچنے کا، مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرق سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جبکہ جماعت سے الگ ہونے والا شخص شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ بھیڑیا اس بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ جماعت سے جو بھی دور ہٹتا ہے وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا جو راستہ ہے فتنوں سے بچنے کا، فتنوں کے دنوں میں خصوصی طور پر عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العبادت فی الحرج کہجرت الیہ، فتنوں میں عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ یعنی جب فتنوں کا دور ہو، قتل و غارت گیری ہو، حق و باطل میں آمیزش کی جا رہی ہو، لوگ انتہائی پریشان ہوں، تو ایسے حالات میں کم ہی لوگ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ساتواں جو طریقہ ہے فتنوں سے بچنے کا، تقوی اختیار کرے۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی عذاب کی ڈر کی وجہ سے اس کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں، اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں۔ اور اسی طرح جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ اسے اس کے ذہن و گمان میں بھی بات نہیں آتی کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اور آٹھواں جو طریقہ ہے، کثرت سے توبہ استغفار کیا کرے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کر رہے ہوں۔ اسی لیے جب ایسا دور ہو، لہٰذا فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے تمام گناہوں پر اس کے سامنے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے اپنے اوقات کو نفع بخش کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھیں، اوقات کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وقت کے متعلق بھی سوال کرے گا۔ اپنے وقت کو جو ہے دنیا کے فتنوں کے پیچھے نہ لگائیں، شہوات اور اپنے خواہشات کے پیچھے نہ لگائیں، بلکہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ اور 10واں اللہ رب العالمین کا یہ حکم کہ آپ صبر کریں، یعنی مختلف آزمائشوں اور فتنوں کو برداشت کرنا، ثابت قدمی استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، وَأَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقین کرو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے۔ اسی لیے آپس میں جو ہے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
اور 11واں، منافقوں کی سازشوں سے خبردار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے سازشوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد اسلام اور مسلمان کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کی قوت کا شیرازہ بکھیرنا، ان میں پھوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں اور مسلم ممالک میں انتشار فساد پھیلانے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو چاہیے کہ منافقوں کی سازشوں سے خبردار رہیں اور اسی طرح جلد بازی نہ کریں۔ ایسے حالات میں، فتنوں کے دور میں شر سے بچنے کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ جب کبھی کوئی فتنہ، آزمائش آئے تو مسلمان جلد بازی نہ کریں، بلکہ تحمل، بردباری اور ٹھہراؤ سے کام لے۔ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دے گا۔ فتنے بڑے عظیم فتنے اس دور کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فتنے کے اندر ملوث ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں مسلمانوں کی اور خصوصاً آنے والے دنوں کے اندر مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کے حق میں فیصلے عطا فرمائے۔ اللہ سب مسلمانوں کو ایک جڑ ہو کر ایک ساتھ رہ کر تیرے دین کی اشاعت کرنے، توحید کا جھنڈا بلند کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔